بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 20۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، صاحب کتاب نے علم معانی کو ایک مقدمے، 9 ابواب اور آخر میں ایک خاتمے پر تقسیم کیا ہے۔ مقدمہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج سے ہم باب اول کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب خبر اور انشاء کے بارے میں ہے۔ اس باب میں ہم پڑھیں گے کہ خبر کی حقیقت کیا ہے، انشاء کی حقیقت کیا ہے، اور خبر و انشاء سے متعلق باقی جو ابحاث ہیں وہ ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ ہر باب سے پہلے اور ہر عنوان سے پہلے آپ عزیزان کوشش کریں کہ ایک بار علم معانی کا جو موضوع ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ ذہن میں ضرور لائیں، تو آپ عزیزان کے لیے پھر اس باب کا سمجھنا، اس عنوان کا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ علم معانی کا موضوع کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، آپ جانتے ہیں علم معانی کا موضوع کلام عربی، الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کا جاننا ہے۔ اب ہم کلام عربی کی حالت و کیفیت کو کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اس کلام کو، اس سٹرکچر کو، اس ترکیب کو عربوں نے کس معنی کے لیے پہلے وضع کیا تھا، کس مقصد کے لیے وضع کیا تھا، اور پھر بعد میں کن کن معانی میں یہ سٹرکچر عربوں نے استعمال کیا، جنہیں مقدمے میں معانی اولی اور معانی ثانوی کے نام سے جانا گیا ہے۔ اب اگر کسی جملے سے متعلق ہمیں پتہ چلے کہ عربوں نے اس سٹرکچر کو، اس جملے کو اس مقصد کے لیے مثلا وضع کیا تھا، اور بعد میں پھر فلان مقاصد کے لیے بھی اس سٹرکچر سے استفادہ کیا گیا، تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور اس سٹرکچر کو معنی ثانوی میں استعمال کرتے ہوئے اپنے کلام کو ہم پھر آسانی سے فصیح و بلیغ بنا سکتے ہیں۔ مثلا مثال دیتے ہیں، خود اسی کے اوپر اس کو تطبیق کرتے ہیں۔ خبر ہے اور انشاء ہے، الفاظ عربی مل کر جملہ خبریہ بناتے ہیں، الفاظ عربی مل کر جملہ انشائیہ بناتے ہیں۔ تو ہم باب اول اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خبر کی حقیقت کیا ہے، انشاء کی حقیقت کیا ہے، خبر کو کون کون سے معنی اولی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مقاصد کے لیے وضع کیا گیا ہے، کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے ہم خبر کو استعمال کرتے ہیں، اور عربوں نے خبر کو وضع کیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ وہ کون کون سے مقاصد تھے، وہ کون کون سے معانی ثانویہ تھے کہ جن کے لیے خبر کو وضع تو نہیں کیا گیا، لیکن پھر بعد میں عربوں نے استعمال کیا کلام میں فصاحت و بلاغت، یعنی اغراض بلاغی کی پیش نظر پھر ان مقاصد کے لیے بھی خبر کو استعمال کیا گیا۔ اس لیے انشاء کے بارے میں بھی ہے، انشاء کو کن مقاصد کے لیے وضع کیا گیا ہے، انشاء کو بنیادی طور پر کن معانی کے لیے یا کن مقاصد کے حصول کے لیے وضع کیا گیا، اور بعد میں پھر اسی انشاء سے اور کون کون سے معانی ثانویہ عربوں نے لیے۔ تو اس بارے میں گفتگو اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ صاحب کتاب نے اس باب کو کئی ابحاث میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے جو بحث اول ہے وہ خبر کی حقیقت سے متعلق ہے۔ اس باب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ خبر کی حقیقت کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خبر کن معانی اولیہ کے لیے وضع کیا گیا، اور پھر بعد میں اسی خبر کے سٹرکچر کو، جملہ خبریہ کو کن معانی ثانویہ کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو آتے ہیں، خبر یعنی وہ کلام جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو۔ اگر کلام ایسا ہے کہ جس میں بذات خود صدق و کذب کا احتمال دیا جا سکتا ہو تو وہ کلام خبری ہے، وہ جملہ خبریہ ہے۔ اور انشاء یعنی وہ کلام جس کے بارے میں صدق و کذب کا احتمال نہ دیا جا سکتا ہو۔ یہاں پر بذات خود کی بات ہے، یعنی وہ کلام
کہ جس میں بذات خود صدق و کذب کا احتمال ہو. جب آپ کتاب میں دیکھیں گے تو لذاتی ہی کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی بذات خود اس کلام میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہو. کیا مطلب لذاتی ہی اس کلام میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، متکلم سے قطع نظر ہم کلام کو دیکھیں گے. یہ کلام کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے نا کبھی کبھار متکلم ایسا ہو جو سچا ہو، جس کے بارے میں کذب کا احتمال بھی نہ دیا جا سکتا ہو. مثلا اگر خدا نے کوئی کلام کیا ہے تو خدا تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. یا مثلا اگر رسول نے کوئی کلام کیا ہے تو رسول کے کلام سے متعلق بھی جھوٹ کا احتمال، جھوٹ کا شائبہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا متکلم سے قطع نظر متکلم کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، ہم بذات کلام کو دیکھیں گے، ہم بذات اس سٹرکچر کو دیکھیں گے کہ کیا اس طرح کے کلام کو اس سٹرکچر میں صدق و کذب کا احتمال ہے کہ نہیں ہے. مثلا زید آیا ہے، اگر کوئی رسول کہے کہ زید آیا ہے، یا اگر مثلا خدا کہے کہ زید آیا ہے، اور اگر عام انسان کہے کہ زید آیا ہے، تو عام انسان کے کلام میں تو آپ یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہو. لیکن اگر یہی کلام رسول کرے، اگر رسول فرمائے کہ زید آیا ہے، تو کیا رسول کے کلام میں بھی یہ احتمال ہے؟ نہیں، رسول کے کلام میں ہم یہ احتمال نہیں دے سکتے. ہاں، رسول کے کلام میں تو ہم یہ احتمال نہیں دے سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. متکلم تو وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بذات خود یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو ترکیب ہے کہ زید آیا ہے، کیا اس کے بارے میں ہمیں احتمال ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے. یہ ترکیب ہی ایسی ہے کہ اس بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں بھائی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن کبھی کبھار کلام ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں صدق و کذب کا احتمال ہی نہیں دیا جا سکتا. متکلم سے قطع نظر متکلم سچا ہو، جھوٹا ہو، جو بھی ہو، وہ سٹرکچر ایسا ہوتا ہے، وہ ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم صدق و کذب کا احتمال دے ہی نہیں سکتے. مثلا ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ اب یہ استفہام ہے، جملہ انشائیہ ہے، انشاء ہے، یہ خبر نہیں ہے. اب اگر کوئی رسول بھی کہے، سوال کرے کہ کیا زید کھڑا ہے، یا کوئی غیر معصوم ایک عام انسان سوال کرے کہ کیا زید کھڑا ہے، ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، تو یہ سٹرکچر ایسا ہے کہ نہ اس سٹرکچر کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس کلام کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، نہ اس کلام کو آپ سچا کہہ سکتے ہیں. بھائی جو سوال کرتا ہے، سوال نہ سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو حکم دیتا ہے تو حکم دینا نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے. آپ کو کوئی کہے کہ پانی لے آؤ، تو جو بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی لے آؤ، وہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہم نہ تو سچ کا احتمال دے سکتے ہیں نہ جھوٹ کا احتمال دے سکتے ہیں. یہ سٹرکچر ہی ایسی ہے کہ اس میں بذات خود نہ سچ کا احتمال پایا جاتا ہے نہ جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے. متکلم سے قطع نظر متکلم کوئی بھی ہے، لیکن اگر کلام ایسی ہو کہ جس میں سچ و جھوٹ کا احتمال پایا جا سکتا، یعنی پایا جاتا ہو متکلم سے قطع نظر، تو وہ ہے خبر. مثلا زید آیا ہے، تو اب زید آیا ہے یہ جملہ خبریہ ہے، اور ہو سکتا ہے متکلم نے سچ کہا ہو سکتا ہے متکلم نے جھوٹ کہا ہو. متکلم سچا ہے، کوئی نبی ہے، خدا ہے، جو بھی ہے، اس سے قطع نظر، یا متکلم کوئی غیر معصوم ہے جس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے قطع نظر. بتاتے خود ہم نے کلام کو دیکھنا ہے. اب ہم نے دوسری چیز جو سمجھنی ہے وہ ہے کہ خبر کے مقاصد اولی یعنی معانی اولی کیا ہیں. کیا مطلب معانی اولی کیا ہیں؟ یعنی بذات خود سب سے پہلے خبر کو کن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کن معانی کے حصول کے لیے وضع کیا گیا. تو وہ ہمارے پاس دو ہیں، فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ. ان دو معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر کو وضع کیا گیا. پھر بعد میں اغراض بلاغی کے تحت بہت سارے معانی میں خبر کو عربوں نے استعمال کیا، اس سٹرکچر کو، اس ترکیب کو استعمال کیا. اس بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. فائدۃ الخبر یعنی خبر کے ذریعے مخاطب کو ایک حکم بتایا جاتا ہے کہ جس سے وہ جاہل ہوتا ہے. یعنی مخاطب تک کوئی
بات پہنچانا، مخاطب کو بتانا کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہوا ہے جس سے وہ جاہل ہے۔ مخاطب کو کوئی خبر دینا، کوئی حکم دینا۔ حکم دینا یہاں پر حکم بتایا جاتا ہے، نہیں خبر۔ میں نے شاید پہلے بتایا بھی تھا کہ یہاں پر علم بلاغت میں حکم سے مراد خبر دینا ہوتا ہے۔ اسناد یعنی مخاطب کو ایک ایسا خبر دینا کہ جس سے وہ جاہل ہو۔ مثلا زید آیا ہے، مخاطب کو پتہ نہیں ہے کہ زید آیا ہے کہ نہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ زید آیا ہے۔ دوسرا فائدہ جس کے لیے خبر کو وضع کیا گیا ہے وہ ہے لازم الفائدہ، فائدۃ الخبر، لازم الفائدہ۔ فائدۃ الخبر یعنی مخاطب کو کوئی خبر دینا، لازم الفائدہ یعنی خبر کے ذریعے مخاطب کو یہ بتانا مقصود ہو کہ جو چیز تو جانتا ہے مجھے بھی اس کا علم ہے۔ ایک بات ہے جس کے بارے میں مخاطب پہلے سے جانتا ہے، آپ دوبارہ بتا رہے ہیں اسے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں، آپ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اس تک خبر پہنچائیں، نہیں، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ایک بات کا، ایک خبر کا مخاطب کو پہلے سے پتہ ہے، تو جب دوبارہ آپ اس کو ایک بات بتا رہے ہیں اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مخاطب اس بارے میں جانتا ہے، تو لازم الفائدہ جو ہے اس کو تو خبر کے معنی ثانویہ میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ معنی اولیہ میں کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ درست ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہے، آپ اس کو خبر نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تو جانتا ہے میں بھی اس چیز سے متعلق آشنا ہوں، مجھے بھی اس بارے میں علم ہے۔ درست ہے، آپ اس کو خبر تو نہیں دے رہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی جانتا ہوں اس چیز سے متعلق، اس کے لیے خبر کو ہی لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کلام عربی میں ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مثلا خبر کے ذریعے سے، جملہ خبریہ کے ذریعے سے کبھی کبھار آپ سامنے والے سے سوال بھی کرتے ہیں۔ آپ اگر سامنے والے سے کہتے ہیں کہ زید آیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی آپ اس سے سوال کر رہے ہیں، جبکہ جملہ خبریہ ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جملہ خبریہ ہے وہ ایک معنی ثانوی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ معنی ثانوی میں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ استفہام کے لیے ایک الگ سٹرکچر ہے، استفہام کے لیے جملہ استفہامیہ ہوتا ہے اور عربوں نے استفہام کے لیے جملہ خبریہ کو وضع کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جملے خبریہ سے جملے استفہامیہ مراد لیتے ہیں تو یہ تو معنی ثانویہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے پہلے سے اپنا سٹرکچر وضع ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ سٹرکچر نہیں لے کر آتے، جملے خبریہ والا سٹرکچر لے آ کر استفہام کرتے ہیں۔ لیکن کیا لازم الفائدہ کے لیے بھی کسی سٹرکچر کو وضع کیا ہے؟ نہیں، عربوں نے لازم الفائدہ کے لیے اور کسی سٹرکچر کو وضع نہیں کیا ہے، بلکہ عربوں نے خبر سے ہی یہ معنی اور یہ مقصد پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا لازم الفائدہ اس وجہ سے خبر کے معنی اولیہ میں سے ہے۔ جیسے آپ ایک طالب علم سے کہیں کہ تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، یعنی خود اس طالب علم کو پتہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہے، جبکہ آپ کو کسی اور ذریعے سے علم ہو گیا ہے۔ بات بالکل آسان ہے، عبارت تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن بات بالکل آسان ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی کسی نے بتایا ہے کہ بھائی مثلا وہ امتحان میں پاس ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے خود آپ کو نہیں بتایا۔ تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، یا آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہیں مجھے بھی اس کا پتہ چل گیا ہے، میں بھی اس بارے میں جانتا ہوں۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الباب الاول فی تقسیم الکلام الی خبر و انشاء، المبحث الاول فی حقیقت الخبر۔ باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں ہے، اور بحث اول جو ہے وہ بذات خود خبر سے متعلق ہے۔ الخبر کلام
यहतमिल الصدق والكذب لذاته. फरमाते हैं कि खबर एक ऐसे कलाम को कहा जाता है कि जिसमें बजाते खुद सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल मौजूद हो। एक ऐसा कलाम कि जिसके बारे में सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल दिया जा सकता हो। लिजाती ही यानी हमने खबर को मिन हैसुल खबर देखना है, मुतकल्लिम से कतई नज़र। हो सकता है एक ऐसा मुतकल्लिम हो कि जिसके बारे में हम झूठ का शैबा भी ना दे सकते हों, कोई रसूल हो, लेकिन हमने मुतकल्लिम को नहीं देखना कि ये कलाम है किसका। नहीं, हमने बजाते खुद उस कलाम को देखना है, उस जुमले को देखना है कि इस जुमले में, इस स्ट्रक्चर में, इस तरकीब में सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल मौजूद है कि नहीं है। इस जुमले को सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। मुतकल्लिम जो भी है हमने उसको नहीं देखना। वल्मुरादु बिसिद्किल खबरि मुताबिकतुहु लिलवाक़िअ व नफ्सिल अम्रि सुबूतन व नफ़ियन वल्मुरादु बिकिज़्बिही अदमु मुताबिकतिही लहू कज़ालिक। खबर की तारीफ में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, सिद्क और किज़्ब। खबर यानी वो कलाम जिसमें सिद्क व किज़्ब का एहतिमाल मौजूद हो, जिसमें सच और झूठ का एहतिमाल मौजूद हो। तो अब ये सिद्क किया है और किज़्ब किया है। तो साहिब किताब फरमाते हैं कि सिद्क यानी जब कलाम वाक़े के मुताबिक हो, जैसा मुतकल्लिम ने कहा है हकीकत में वाक़े में वैसा ही हो, सबूतन व नफ़ियन। अगर मुतकल्लिम ने एक चीज़ को दूसरे के लिए साबित किया है और वाक़े में भी वैसे ही है तो ये भी सिद्क है। अगर मुतकल्लिम ने एक चीज़ की दूसरे से नफ़ी की है और वाक़े में भी वैसा ही है तो ये सिद्क है। और किज़्ब का मतलब क्या होता है? किज़्ब का मतलब यह होता है कि मुतकल्लिम ने जो कलाम किया है वो कलाम वाक़े के मुताबिक ना हो। मुतकल्लिम ने कहा कुछ है, वाक़े में कुछ और है। मसलन ज़ैद खड़ा है, ज़ैदुन क़ाइमुन। मुतकल्लिम ने कहा ज़ैद खड़ा है। मुतकल्लिम ने क़याम की निस्बत को साबित किया है ज़ैद के लिए और वाक़े में भी हमने देखा कि ज़ैद खड़ा था। तो ये कलाम क्या है? ये सिद्क है, ये सच है। इसी तरह मसलन मुतकल्लिम ने कहा कि ज़ैद खड़ा नहीं है, ज़ैदुन लैसा बिक़ाइम। हमने वाक़े में देखा कि वाक़ईन ज़ैद खड़ा नहीं था, तो ये भी सच है। मुतकल्लिम ने एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी की है और वाक़े में भी वो नफ़ी है, वो चीज़ दूसरी के लिए साबित नहीं है। मसलन ज़ैदुन लैसा बिक़ाइम मुतकल्लिम ने कहा, वाक़े में भी ज़ैद खड़ा नहीं है। तो ये है सिद्क। लेकिन अगर मुतकल्लिम कहे कुछ और वाक़े में कुछ और हो तो ये क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। मुतकल्लिम ने कहा कि ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, हमने देखा कि ज़ैद खड़ा नहीं था। या मुतकल्लिम ने कहा कि ज़ैद खड़ा नहीं है, हमने देखा कि ज़ैद तो खड़ा है। तो ये क्या हो गया? ये झूठ हो गया। क्यों? क्योंकि मुतकल्लिम का जो कलाम था वो वाक़े के मुताबिक नहीं था। फजुमलतु العلم نافع حيث أن نسبتها الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم مطابقة للنسبة الخارجية أي لما في الخارج والواقع فهو الصادق. وجملة الجهل نافع حيث أن نسبتها الكلامية ليست مطابقة للنسبة الخارجية فهو كاذب. अब यहाँ पर सिद्क को किज़्ब समझाने के लिए एक मिसाल लेकर आए हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं, कलाम, मुतकल्लिम और वाक़े, हकीकत, खारिज। अगर कलाम वाक़े के मुताबिक है तो ये कलाम क्या है? सच है, सिद्क है, मुतकल्लिम सादिक है। और अगर ये कलाम वाक़े और खारिज के मुताबिक नहीं है तो ये किज़्ब है, ये कलाम किज़्ब है, झूठ है और मुतकल्लिम क्या है? काज़िब है। मसलन कोई कहता है कि अल-इल्मु नाफ़िउन, इल्म मुनाफा बख्श चीज है, तो यहाँ पर क्या है? उस बंदे ने नफा को इल्म के लिए साबित किया है, यानी नफा की निस्बत दी है इल्म की तरफ। अब हम खारिज में देखते हैं कि इल्म मुनाफा बख्श चीज है कि नहीं है। जब हम खारिज में देखते हैं तो खारिज में भी हमें नजर आता है कि हाँ वाकईन इल्म तो मुनाफा बख्श चीज है। जब हम देखते हैं कि मुतकल्लिम का जो कलाम है
خارج میں بھی ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا ہے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ جو متکلم ہے یہ صادق ہے اور اس نے جو کہا ہے یہ سچ ہے، صدق ہے، کیونکہ یہ خارج کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی متکلم کہہ رہا ہے کہ الجہل نافع، کہ بھئی جہل بھی اچھی چیز ہے، لیکن جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو خارج میں ہمیں جہل منافع بخش چیز نظر نہیں آتی، جہل تو ہمیں نقصان دہ چیز نظر آتی ہے، جہل میں تو کوئی نفع نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو متکلم نے کلام کیا ہے یہ خارج کے مطابق نہیں ہے، یہ واقع کے اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ کلام جو ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، متکلم جو ہے یہ کاذب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام واقع کے مطابق نہیں ہے۔ المقاصد والاغراض التي من اجلها يلقى الخبر، الاصل في الخبر ان يلقى لاحد غرضين، وہ مقاصد، وہ معانی اولی کہ جن کو مد نظر رکھ کر اہل عرب نے خبر کے سٹرکچر کو وضع کیا، جملے خبریہ کو وضع کیا۔ تو جملے خبریہ کی جو مقاصد اولی ہیں یا جو معانی اولی ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں، دو اغراض کی بنا پر خبر کو وضع کیا گیا۔ افادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنته الجملة اذا كان جاہلا له ويسمى هذا النوع فائدۃ الخبر، نحو قول الصادق علیہ السلام الصدق عز، پہلی غرض کہ جس کی بنا پر خبر کو وضع کیا گیا وہ ہے فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر یعنی مخاطب کو کوئی حکم بتانا، مخاطب کو کوئی ایسی بات پہنچانا کہ جس سے وہ جاہل ہے۔ آپ ایک جملہ بولتے ہیں، اس جملے کے ضمن میں آپ مخاطب تک ایک ایسا مطلب پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ مخاطب جاہل ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فائدۃ الخبر، اس کا نام ہے فائدۃ الخبر۔ جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الصدق عز، سچ عزت ہے، یعنی سچائی میں ہی عزت ہے۔ دوسرا غرض افادۃ المخاطب ان المتکلم عالم بالحکم ایضا کما تقول لتلمیذ اخفى علیک نجاحہ فی الامتحان وعلمته من طریق آخر انت نجحت فی الامتحان ويسمى هذا النوع لازم الفائدة لأنه يلزم في كل خبر أن يكون عند المخبر به علم او ظن به۔ دوسرا غرض و مقصد کہ جس کے تحت خبر کو لایا جاتا ہے اور وضع کیا گیا ہے وہ ہے لازم الفائدہ، یعنی متکلم کو ایک خبر کے بارے میں علم ہے اور وہ مخاطب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے بھی اس بارے میں علم ہے۔ خبر دینا مقصود نہیں ہے، اس کو تو پہلے سے پتہ ہے خبر کا، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس بارے میں بھی جانتا ہوں۔ جس طرح کہ مثلا آپ کسی طالب علم سے کہتے ہیں کہ انت نجحت فی الامتحان، کہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، جبکہ وہ طالب علم آپ سے یہ بات چھپا رہا تھا کہ آپ کو پتہ نہ چلیں، یا اس نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا ہے، لیکن آپ کو کسی اور طریقے سے پتہ چلا کہ یہ طالب علم جو ہے امتحان میں پاس ہو گیا ہے، تو اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ انت نجحت فی الامتحان، آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ بھئی اس کو تو خود بھی پتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، البتہ وہ آپ کو نہیں بتا رہا تھا لیکن اس کو تو پتا تھا۔ ہاں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سے یہ کہہ کر کہ انت نجحت فی الامتحان، کہ بھئی مجھے بھی پتہ چل گیا ہے اس خبر کے بارے میں کہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ اس کو لازم الفائدہ کہتے ہیں، اور لازم الفائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو خبر متکلم مخاطب کو دے رہا ہے اس خبر کے بارے میں یا مثلا
متکلم کو علم ہے یا متکلم کو ظن ہے. یعنی لازم ہے کہ متکلم جو خبر مخاطب کو دے رہا ہو اس کے بارے میں اس کو علم ہو یا اس کو ظن ہو. لہٰذا جب متکلم کو ایک خبر کے بارے میں علم ہے یا ظن ہے کہ اس بارے میں مخاطب کو بھی پتہ ہے تو یہاں پر وہ فائدۃ الخبر پھر نہیں ہوگا. فائدۃ الخبر نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو علم ہے کہ بھئی اس بات کا پتہ تو مخاطب کو بھی ہے، اس کو علم ہے یا ظن ہے کہ اس بارے میں تو مخاطب بھی جانتا ہے. وہاں پر جو مقصود ہوتا ہے وہ لازم الفائدہ ہوتا ہے، یعنی اس خبر کے بارے میں مجھے بھی علم ہے جس کے بارے میں تو جانتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.